أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورہ بقرہ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بخاری شریف میں آئی کہ جب یہ سورہ بقرہ نازل کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اب تمہارے لیے شراب مطلق طور پر حرام کر دی گئی ہے. یوں ہی ایک اور جو ہے حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو انسان سورہ بقرہ کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو ایک تاج پہنائیں گے. جنت میں ایک تاج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہنائیں گے. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں بہت بڑی فضیلت والی ہیں، جن میں سے سورہ بقرہ کے آغاز کی 3 آیتیں الف لام میم سے 4 آیتیں اور پھر آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں اور سب سے آخر کی جو ہے 3 آیتیں. اس طریقے سے 10 آیتیں، ان 10 آیتوں کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کا افاقہ اس کے ذریعے سے دیں گے اور ہر قسم کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ پڑھنے والے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سورہ بقرہ قیامت کے دن جب لائی جائیں گی تو 2 بادلوں کی شکل میں ہوں گے، 2 سائبان کی شکل میں ہوں گے، 2 پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں ہوں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دونوں صورتیں احتجاج کریں گی، مدافعت کریں گی اور اس آدمی کے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائیں گی. اسی طریقے سے اس سورت کے نازل ہونے کے مقام کے تعلق سے 3 روایتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. یہ اس وقت نازل کی گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے اور لبیک اللہم لبیک کی جو ہے تلبیہ بلند کر رہے تھے اور مزدلفہ میں صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے. صحابہ اکرام نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اس کا یہ مقام ہے. سلف صالحین کا سورہ بقرہ پر بڑا سختی کے ساتھ عمل رہا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل رہا کہ قیام اللیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. بسا اوقات میں بعض صحابہ کرام تو یہاں تک عرض کرتے ہیں کہ پوری سورہ بقرہ ہم 8 رکعت میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی کوئی صحابی 12 رکعت بھی پڑھتے تو ہم سمجھتے تھے کہ اس نے سورہ بقرہ میں تخفیف کر دیا. تو یہ سورہ بقرہ آج ہم ایک پارہ پڑھنے کے اندر جو ہے تھک جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس کی 286 آیتیں پونے 3 پارے پر مشتمل یہ سورت پوری قیام اللیل کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے بہت سے پس منظر ہیں، لیکن ان پس منظروں سے ہٹ کر ہم اس سورت کی ان آیتوں کے بارے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں جو ہمارے لیے باعث نصیحت بن سکتی ہے. اس سورت کا آغاز اہل ایمان کی صفات پر سے ہوا، جس میں سے اہل ایمان کی 6 صفتیں بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے مومن کی صفات. تو مومن کون آدمی ہے اس کی ابتدائی 6 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو عطا کیا اس میں سے صرف کرتے ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی آپ کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا ان پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں اور یہی لوگ دراصل ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات یہاں غور کرنے کی ہے، اگرچہ کہ ہر آیت ہر لفظ ایک بڑا تفصیل کا طلبگار ہے. یہاں پر پہلی بات غیب کس کو کہتے ہیں، اگر آدمی یہ سمجھائے گا تو اس کا سارا نظام سیدھا ہو جائے گا. پہلی بات کہا الذین یؤمنون بالغیب. غیب کے معنی یہ ہیں ہمارے علم، ہماری سوچ، ہماری معلومات، ہمارے حد کے باہر جو چیزیں ہیں وہ غیب کے اندر آ جاتی ہیں. اسی لیے نہ انبیاء مرسلین غیب کے دعویٰ کیے ہوئے تھے، نہ صالحین میں سے کسی کو غیب تھا. غیب کا الغیب الا اللہ، غیب جاننے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے.
اسی میں ایک اور ایک نقطہ ہے، مما رزقناہم، مما کے معنی کیا ہے یہ اگر ہم سمجھ جائیں، ہمارا جتنا بھی مال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نہیں مانگتے، مگر آدمی کو حلال ذرائع سے جو مال ملتا ہے اس کا انفاق کرنا یہ مومن کی نشانی ہے۔ غصب کا مال، رشوت کا مال، سود کا مال، مفت کا مال اگر آدمی کو مل گیا اور وہ جو ہے سب عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، تو وہ نہیں، مما رزقناہم، اپنی پسینے کی کمائی جو محنت کے بعد حلال مال اس کو ملتا ہے اس میں سے مومن انفاق کرتے ہیں۔ اس میں ایک تیسری علت بھی ہے، وہ سمجھ جائیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، مومنوں کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آدمی یہ سمجھ جائے گا تو بہت سے فتنوں سے محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف قرآن مجید ایک ہی کتاب وحی نہیں کی گئی، بلکہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ بیان فرماتے ہیں حدیث شریف کی اللہ کے نبی پر اسی طریقے سے وحی کی گئی جس طریقے سے قرآن وحی کی گئی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں نے 2 احکام تم میں چھوڑے ہیں، جب تک تم ان دونوں احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ تو ہمیشہ ایک بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں، گمراہ کرنے والے لوگ ہم کو گمراہ کرتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، لہذا حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو منکرین حدیث کا ایک ٹولہ بڑا سرگرم ہو گیا اور خود ہمارے نوجوانوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں احادیث میں شک ہے، شیعوں نے بہت سی روایتوں کو وضع کر دیا، اسی لیے اب احادیث کی صحت پر یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ وہ آدمی کہتا ہے جس کو خود سے عربی زبان پڑھنا معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ 2 چیزیں اللہ نے نازل کیا، ایک وحی متلو یعنی قرآن مجید، اور دوسرا وحی غیر متلو یعنی حدیث۔ قرآن جس طریقے سے ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں اس طریقے سے حدیث تلاوت نہیں کرتے، بلکہ حدیث کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے اور احکام پر عمل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن منزل من اللہ ہے اور حدیث یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہی مومن کی صفت ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آدمی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر آدمی کوئی کہے میں تو قرآن مانتا ہوں لیکن حدیث نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک کہے کہ نہ میں احادیث مانتا ہوں لیکن قرآن نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے میں ان احادیث کو مانتا ہوں جو قرآن کی آیتوں سے موافقت کرتی ہیں اور ان احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن مجید سے ٹکرانے والی ہرگز نہیں ہوتی۔ یہ ایک مومن کی صفات کا یہاں پر آغاز کیا گیا تھا۔ ایک اور نقطہ یہاں پر ہے جس میں تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی بیماری کا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ منافق کون ہے۔ منافق کوئی نئی قوم نہیں ہوتی بلکہ ایمان لانے والے کچے مسلمانوں ہی کا گروہ ہے جن کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی۔ 3 طبقات ایسے ہیں جو مسلمانوں ہی کے اندر سے ہیں، مومنوں میں سے، ایک ہے فاجر، ایک ہے فاسق، تیسرا ہے منافق۔ یہ کوئی کافروں کی قسم نہیں ہوتی بلکہ کچے دل کے وہ مسلمان جنہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا تھا، انہی میں کا ایک طبقہ ہے منافقین کا۔ کافروں سے زیادہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی، یا اور وہ یہ سوچتے ہوئے تکلیف دیا کرتے تھے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کا کام کیا تھا؟ منافق کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یخادعون، خدعا کہا۔ خدعا کا ایک معنی اگر ہم سمجھ جائیں گے تو اگر ہم نے اگر کوئی انسان ایسی عادتوں سے متصف ہے تو یقیناً وہ انسان ایسی عادتوں سے توبہ کرے گا۔ خدعا، دھوکہ دینا، فریب دینا، بری بات چھپانا اور اس کے برعکس دکھانا، بات جو ہے چھپانا اور اس کے برعکس لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنا تاکہ کوئی بھی فریب میں آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خدع العین۔ خدع العین کے معنی آنکھوں کا دھوکہ۔ آپ دیکھے ہوں گے ڈبری بجانے والے بعض لوگ ساحر جادوگر آتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں، سڑکوں پر بیٹھ کر نئی نئی کرتب بازیاں کرتے ہیں، کالا جادو ہم لوگ کسی کو کرتے ہیں۔
وغیرہ. یہ اسکولوں میں بھی بچوں کو دکھایا جاتا ہے تو بعض بچوں یقین کر لیتے ہیں یہ بھی دھوکہ ہے. اسے تو بھی کہا گیا خدا. خدا کے معنی آنکھوں کا دھوکہ. آنکھوں کا دھوکہ. دیکھیے اس کی ایک مثال اگر سمجھنا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ بلی جب دودھ پیتی ہے تو آنکھ بند کر کے دودھ پیتی ہے. وہ یہ دھوکے میں رہتی ہے کہ دنیا اسے نہیں دیکھ رہی. یہ دھوکہ ہے اس کا. اسی لیے کیا خادعۃ عین. اس کے معنی کیا ہے؟ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز میں شک ڈالنا. آنکھ سے دیکھا حقائق کو پھر بھی شک. دیکھیے آنکھ سے دیکھا کہ جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، لوگوں میں شک ڈال دیا. آنکھ سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے کیا گیا، لیکن پھر بھی لوگوں میں شک ڈال دیا. اس کو کہتے ہیں آنکھ کا دھوکہ. تو یہ آنکھ کا دھوکہ دینے والی جو قوم ہے ان کا تذکرہ کیا گیا. یہ منافقین ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. منافقین کی سرکشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا یہ تو دنیا ہی میں نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. ان کا دل دیکھیے آپ. جہاں سورج سوارے پر ہوگا، اپنے اعمال کے بلبوتے پر انسان جو ہے پریشانی کے عالم میں ہوگا. انبیاء پریشانی کے عالم میں ہیں، صدیقین پریشانی کے عالم میں ہیں، ہر کوئی پریشان حال ہے. ایسے موقع پر بھی منافقین لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جميعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم. اس دن بھی یہ لوگ ویسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے دنیا میں تمہارے ساتھ قسمیں کھایا کرتے تھے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. وہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ حق پر ہیں لیکن سب سے بڑے جھوٹے یہی لوگ ہیں. دنیا میں بھی سرکش ہیں اور آخرت میں بھی سرکش. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 23 پر سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو قرآن مجید کے متعلق ایک چیلنج کیا. وہ یہ تھا کہ مشرکین نے قرآن مجید کا انکار کر دیا، آیتوں کا انکار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے چیلنج کیا کہ اگر تم ہماری آیتوں میں شک کر رہے ہو تو ایک کام کرو کہ ایک سورت قرآن کی طرح لا کر بنا دو، اور اس کام کے لیے تمہارے پورے ماہر لوگوں کو بھی تلاش کر دو. اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہارے لیے جہنم کو دہکایا، جس کا شکار انسان اور پتھر ہوں گے. یہاں جو علت مجھے سمجھانی ہے وہ یہ قرآن کا چیلنج ہے پہلے دن سے، لیکن یہاں پر آج تک کوئی بھی انسان قرآن کے مقابلے میں کوئی آیت نہیں بنایا. لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے جدید زمانے میں قرآن مجید کی بعض آیتوں کے مقابلے میں بشار الاسد نے اپنی تعریف میں سورہ کوثر پر کچھ آیتیں بھی بنائی. قرآن کی شکل میں پیش کیا گیا لیکن لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا جو اس کی شان میں اس نے لکھا. اور ایسا ہر زمانے میں کوشش کی گئی لیکن وہ ناکام ہو گئے. ان آیتوں میں قابل غور بات یہ ہے، اللہ نے کہا مما نزلنا علی عبدنا. یہاں عقیدے کی بات ہے اور یہی عقیدہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. مما نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندے پر ہم نے جو کچھ نازل کیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بندہ. کیا کہا؟ اب کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو. قرآن مجید کے 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خطاب فرمایا. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے بندے سے بڑا لفظ اگر کوئی ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ وہ یہاں ذکر کر دیتا. نبی کے لیے بندے سے بڑا لفظ کوئی بھی نہیں. یہاں عقیدے کی کیا بات ہے؟ بہت سے لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں، لیکن وہ لوگ جو ہیں اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے. کوئی انکار کرتے ہیں. وہ تو نبی کو باحیات مانتے ہیں. اب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے. جس کی وفات ہو گئی وہ اب ہوگا. ہم سب عباد، ہم سب اللہ کے بندے. اللہ کے نبی کے دادا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا خاندان کا، قبیلہ کا، پھر بھی لوگ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن میں بندہ کا یہاں اہل بدعت ہم لوگوں کو ایک دھوکہ دیتے ہیں. وہ دھوکہ کیا ہے؟ میں اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ دعوتی مواد آپ کے لیے ہے. آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی دھوکہ دے گے. کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کرو, لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں بولے نہیں ہیں اللہ کے. تو پھر رسول وفات کہاں پائے, وہ تو زندہ ہے نا, تو دھوکہ کہاں سے دے. کئی لوگ اس میں دھوکے کا شکار. اب اس میں فلسفہ کیا ہے سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ محمد کے ساتھ ایک لفظ لگا, وہ کیا ہے, رسول. محمد رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے, لیکن آپ کی رسالت قیامت تک رہنے والی. اس رسالت کو لا کر شخصیت کے اوپر جوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو چیزوں سے ملقب ہے, ایک عبد بندہ اور دوسرے نبی رسالت. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تو آپ کی رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا, لیکن آپ کے بندے ہونے کے ثبوت میں کچھ اثر پیدا ہو گئے. لیکن رسالت کی تعلیمات چونکہ اس کی حفاظت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہے, اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا, اسی لیے اللہ کے نبی سے رسالت کی کسی بات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. لیکن ہوتا کیا تھا, جادو کے اثر سے کبھی آپ بھول جاتے تھے کوئی کام کرنے کے بعد, جیسے انسان کے اوپر ہوتا ہے. یہی تفریق تھی, لیکن اہل بدعت اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 34 پر سے, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کا ایک واقعہ بیان کیا کہ آدم اور ابلیس, یہاں پر ملائکہ اور ابلیس کے درمیان ایک تھوڑا سا فرق کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو تو ملائکہ اطاعت میں سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے روگردانی کر دیا. اب یہاں پر بھی عقیدے کی بات ہے, اسی لیے اس آیت کو میں خصوصی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اس آیت سے بعض لوگ ایک نیا مفہوم پیدا کریں, وہ کیا ہے, آدم کو ابلیس نے سجدہ کیا تو بزرگوں کو سجدہ جائز ہو گیا. یہ دلیل دیتے وہاں پر. وہ لوگ اس آیت کا یہ مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کا جب حکم ہوا یا تعمیل حکم الہی ہے, ملائکہ کی صفت, ملائکہ یہ نہیں سوچے کہ کس کو سجدہ کرنا ہے, ملائکہ نے یہ خیال کیا کہ حکم کس کا ہے. اطاعت کی دلیل یہی ہے کہ فوراً سجدہ کر دیا جائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ابلیس نے کیا کہا, آپ انسان کو میں سجدہ کیسا کروں, وہ باقی بن گیا. یہی بات. اس سے بزرگوں کو سجدہ کرنے کی دلیل نہیں ملتی, بلکہ اس سے تعمیل حکم الہی کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ نے ہم کو جو حکم دیا اس کو اختیار کر ہے. اسی میں ہماری نجات ہے. وہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اطاعت کا جذبہ نہیں رکھتا, روگردانی کرتا ہے, تو وہ ہے ابلیس. اس کے اندر ابلیسی صفت آ جائے گی, شیطانی صفت آ جائے گی. اس سے کسی قسم کے جواز کا فتویٰ نکالنے کی انسان کوشش نہ کرے. اسی لیے حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں, ان الطاعۃ کانت للہ تعالی فی السجود لآدم اکرمہ اللہ, یقیناً سجدہ خالص اطاعت رب کی دلیل ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عزت بخشا ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کہا آیت نمبر 44 میں, جس کے ہم لوگوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, انسان سب سے پہلے عمل کا جذبہ اپنے اندر رکھے. آدمی اگر کسی بات پر عمل نہیں کر سکتا تو اس بات کو کہنے کی کوشش بھی نہ کرے. اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی, کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا کہا کہ تم تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول رہے ہو, جبکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو. تم کو عقل ہے کہ نہیں ہے؟ مانے کیا ہے, عالم, فاضل, اہل علم, ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم جو چیز اللہ کی رسول اللہ کی سکھا رہے ہو پہلے اس پر عمل کر لو. عمل کے خلاف کوئی بات کہنا وبال جان ہے, اگرچہ یہ بات حق ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ داڑھی ساری کی ساری چھوڑ دو, لیکن میں داڑھی کٹا ہوں
تو کیا میرا آپ کوئی عمل نہیں؟ ہفتوں میں بتا دیا عمل نہیں، عمل کا اثر بیان کا سب سے زیادہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک مقام پر کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں کر سکتے؟ یہ بات اللہ کو سخت ترین ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اسی لیے عمل کی اہمیت بتائی گئی، بولنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کر لے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت کا ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو دونوں جہانوں پر فضیلت دیا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں جہانوں پر فضیلت دی بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے محبت کیا، پیار کیا، ان پر اللہ نے نعمتوں کو نشاور کیا، بڑی مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے، سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے اور دونوں جہانوں کی فضیلت ان لوگوں کو دے دیا۔ سبحان اللہ، پھر ہوا کیا اس کے بعد؟ ان لوگوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ معصیت کیا تھی؟ سب سے پہلی معصیت شرک۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، واپس آنے تک بچڑے کی پوجا کرنا شروع کیا، سامری کا جادو ہمت چڑھ گیا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ نکلا کہ بنی اسرائیل کو جس وجہ سے فضیلت سے محروم کیا گیا تھا وہ شرک تھا، اور ان سے اس فضیلت کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا اور امت محمدیہ کو خیر امت بنایا۔ اور یہاں یہ تنبیہ ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم بھی اس قسم کی حرکتیں کرو گے تو تم بھی خیر امت سے شر امت بن جاؤ گے۔ آج ہم شر امت ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ نے مشرکین کو کیا کہا؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوقات کی بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ کون؟ مشرک۔ اسی لیے شرک نہیں، ہر گناہ اللہ معاف کرے گا لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ہم لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ شرک کس کو کہتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 102 میں بہت قیمتی بات بتائی گئی جادو سے متعلق۔ آج کل ہم لوگوں کی ایک بہت بری بیماری ہے، ہر چیز کو ہم لوگ جادو سمجھ جاتے ہیں۔ جادو ہے، جادو کا وجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین نے اس فن کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے ایک جادو بھی ہے۔ جادو، ہمارے پاس ایک فرقہ ہے جو اہل قرآن کے نام سے پنپ رہا ہے، وہ فرقہ جادو کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جادو کرو، جادو کرنے کی اجازت نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ کیوں؟ ایک حکم یہ دیا گیا فتویٰ ضد میں یہ ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر ختم کر دیا جائے۔ تو ہم جادو کیسے کریں گے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، جو بھی آدمی کاہن کے پاس جاتا ہے، رمال یا جفار، یہ سب جادوگروں کی قسم، کوئی طوطے کا بال دیکھنے والا، کوئی ریتی پر لائن ڈال کر بنانے والا، کوئی ہاتھوں کو دیکھ کر انگلیوں کے نشانوں کو دیکھ کر بتانے والا، کوئی ماتھے کی لکیروں کو پڑھ کر تقدیر بولنے والا، یا کوئی ستاروں کو دیکھ کر ہمارے نام کے حروف ابجد نکال کر جو ہے ہمارے تقدیر بتانے والا، یہ سب کے بارے میں کہا جس نے ایسا کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث میں کہا گیا ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے بھائی، جادو شیطانی عمل ہے اور اس عمل کو کوئی بھی مومن ہرگز اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک برائی بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل کی ایک سب سے بری عادت یہ تھی، ایک آیت نمبر 108 میں، کہ وہ بنی اسرائیل انبیاء سے سب سے زیادہ سوالات کرتے تھے۔ صرف سوالات، عمل نہیں، صرف سوالات۔ یہاں یہ اصول بتایا گیا کہ دیکھو، تم کثرت سوال کے ذریعے سے اہل علم کو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نبی کے صحابہ ہو یا اس کے بعد آنے والے اہل علم ہو، ان لوگوں کو مسائل میں مبتلا مت کرو۔ بعض لوگ ہمارے پاس آ کر سوال کرتے کہ بھائی اتنے سارے لوگوں سے سوال کیا لیکن دل کو اطمینان نہیں ہوا، آپ جواب بتا دیجیے۔ جب آپ جواب بتا دیتے ہیں، یہ جواب تو میرے کو معلوم تھا، یہ سوال کیا کیوں؟ سوال کیا کیوں؟ بغیر عمل کرنے کے جذبے سے
کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت زیادہ آزمانے کی کوشش کیا. اللہ نے کہا تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسیٰ, تم چاہتے ہو کہ تمہارے سوالات اس طریقے سے ہوں جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے سوالات کیا. یہ ایمان لانے کے بعد کفر ہے, حق قبول کرنے کے بعد گمراہی کی طرف جانا ہے. اس آیت کے ضمن میں دو واقعات بیان کیے گئے. پہلی روایت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس سے بیان کیا کہ ایک آدمی تھے عبداللہ بن امیہ مخزومی, قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین کے خزانے ہم پر پیش نہ کر دیں, یا اپنے لیے کھجور و انگور کے باغات میں بنا لے, یا جوہرات سے بنا آپ گھر تیار نہ کر لے, یا آپ خود آسمان پہ نہ چڑھ جائیں اور ہمارے لیے کوئی کتاب نہ لے کر آئیں جس میں اللہ نے آپ کی رسالت کی تصدیق نہ کی ہو, تو اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے رد میں آیت نازل فرمایا. اور ایک جگہ پر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت مجاہد بیان فرماتے ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اے محمد یہ کوہ صفا ہے نا, اس کو تم سونے کا پہاڑ بنا دو تو اس طریقے سے ہم تم پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تو اسرائیلیوں کا سوال ہو گیا جنہوں نے دسترخوان کا مطالبہ نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا چلو اگر کوہ صفا بنا دیا جائے سونے کا تو کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ تو وہ لوگ کیا کر اٹھ کے چلے, وہ لوگ کیا کیے اٹھ کے چلے گئے. اب یہاں ایک علت ملتی ہے ان لوگوں کے لیے جو گمراہی کا شکار ہے. بہت سوالات کرتے لوگ, لیکن جب دلیل نہیں بنتی تو کیا کرتے, قبول نہیں کرتے, اٹھ کے چلے جاتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دراصل اسرائیلی مزاج رکھنے والے جن کے دل میں اپنی اصلاح کا جذبہ نہیں ہے, صرف سوالات کرنا عمل کوسو نہیں. یہ بنی اسرائیل کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے. ہم اس بارے کے آخر میں دو تین اہم نکات پڑھے ہیں. ان دو تین اہم نکات کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا, اور ان تمام دعاؤں میں ایک بات بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کا جذبہ یہ تھا کہ اسلم مانے کیا ہے, اللہ کے لیے کام کر دو تو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. امت مسلمہ کو یہی بات دی گئی کہ یہ جذبہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے. ورنہ نبیوں کے قصے بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے. ان قصوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی باتیں ہمارے سامنے واضح فرماتے ہیں. اس کے بعد ایک اور بہت بنیادی بات ہے, 133 سے لے کر 136 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ خاص طور پر بیان فرمایا, اور اس قصے میں تمام والدین کے لیے سب سے بڑی نصیحت کیا. دیکھیے میرے بھائی, اولاد ہمارے لیے باقیات الصالحات ہوتی ہے. قیامت کے دن یہی اولاد ہمارے لیے نفع بخش بن جائے گی, مرنے کے بعد یہی اولاد نفع بخش بن جائے گی. لیکن کب اولاد اس وقت نفع بخش بنے گی جب ان کا عقیدہ سیدھا ہو. ورنہ اولاد کا مال, اولاد کی خوشحالی یہ ہمارے لیے نہ دنیا میں خوشحالی ہے نہ آخرت میں خوشحالی ہے. اس کی فکر ہر باپ کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ یعقوب علیہ السلام پر سکرات طاری کر دی گئی تھی اور ان کی 12 کی 12 اولاد ان کے اطراف کھڑی تھی, اور یعقوب سوال کر رہے تھے ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سبحان اللہ, یہ بات کیا ہوتی, انبیاء کی فکر کیا تھی. جبکہ یعقوب کے ایک بیٹے بادشاہ بھی تھے نا, اس سے بڑی خوشحالی اور کیا چاہیے ان کے خاندان کے لیے. لیکن انہوں نے اپنے بچوں کا دنیاوی مستقبل نہیں دیکھا, بلکہ بچے تو خوشحال ہو گئے, آخرت ان کی کیسے نکلے گی. بچوں سے ایسی چیزوں میں سوال کرنا چاہیے کہ تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے, کیونکہ آج زمانہ اتنا زیادہ خراب ہے. ہم نے کہا کوئی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ میرے بعد میری اولاد استقامت پر رہے گی, چونکہ اللہ کے نبی نے کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح میں آدمی مومن رہے گا, شام میں کافر رہے گا. آج یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم سلفی ہیں, ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر دہریے بن کر آ رہے ہیں. ہم عقیدے کے نکات یہاں بیان کرتے ہیں اور ہمارے بچے شریعت کے خلاف نکات لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں. یہ کس چیز کی تربیت ہے؟ اسی لیے یہاں پیغام دیا گیا ہمارا ایمان ملت ابراہیمی پر اگر ہے تو اولاد کے مستقبل
مستقبل کی فکر کرنا چاہیے، اور وہ مستقبل مذہب کا ہوگا، عقیدے کا ہوگا۔ اسی لیے ہم سب سے زیادہ عقیدے پر محنت کرتے ہیں۔ ہر چیز میں عقیدہ کیوں کہا جاتا؟ چونکہ یہی عقیدہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے جس کو ابراہیم نے مانا، اسماعیل نے مانا، آپ مان رہے ہیں، ہم اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام کو سکون حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں ہم لوگوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات کی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نمونہ صحابہ کا ایمان ہے، تمہارے لیے نمونہ صحابہ کا ایمان ہے۔ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہو، تمہارا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کی طرح رہو تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑ دیا تو تم کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ اور میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، میرے بعد میرے صحابہ کے نقوش پر چلو، وہی الامر تھے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کیا ہوا ہمارا ایمان کیسا؟ ہر چیز میں صحابہ، اس میں صحابہ کا کیا عمل تھا، اس میں کیا صحابہ کا عمل تھا، اس میں کیا صحابہ کا عمل تھا۔ آیت نمبر 141 جو آج کے پارے کی آخری آیت تھی، اس میں ہمارے لیے نصیحت کی بہت بڑی بات کی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تم اپنی فکر کرو۔ تلک امۃ قد خلت، تم سے یہ امت ہے اور تم سے پہلے بھی کچھ امتیں تھیں، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال تھے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم جو ہے ان کے برے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ مسلمان بادشاہ کیا کیا غلطیاں کر کے دنیا سے چلے، ہم ان کی غلطیاں بیان کرتے بیٹھے، نہیں، یہ تم سے سوال نہیں۔ تم سے کس بارے میں سوال ہوگا؟ تمہاری زندگی کے بارے میں۔ لہٰذا تم اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے حکمران کیا کیا کام کر رہے ہیں، تم خاموش کیوں تھے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، دوسروں کی فکر کرنے کی کوشش نہ کریں کہ ان کے عمل کیا ہے۔ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، مانے یا نہ مانے۔ کوئی اگر برا کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، آپ کا برا نہیں ہوگا، آپ کا کام صرف حق پہنچا دینا ہے۔ یہ خلاصہ تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر اور سنت پر حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔